السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ہم ٹھیک ہے. آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ. کیا چل رہا ہے آج کل؟ سب کچھ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, بس ڈیلی روٹین. صحیح. اچھا. آپ بتائیں الحمدللہ آپ سب کے کچھ معاملات کیسے چل رہے ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ہے. اچھا, تو میں مین آپ سے اپنا ایک کویسچن جو ہے وہ کرنا چاہوں گی. جی. ہے تو عورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو واضح جو ہے وہ حقوق وغیرہ بتا دیے ہوئے ہیں عورت کے, لیکن جو آج کل کی آج کل تو نہیں, خیر ہمارے جو بڑے ہیں بزرگ ہیں وہ سب مل کے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ایک عورت کے حقوق کو جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نکاح کے ٹائم پہ جب عورت کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے, نکاح نامہ پہ بھی جو ہے وہ واضح طور پہ ہمارے اسلام میں جو ہے وہ عورت کے حقوق ہیں. تو جو ہمارے معاشرے کے مرد ہیں بزرگ ہیں وہ کیوں جو ہے وہ ان حقوق کو ختم کر دیتے ہیں؟ اور یہاں پہ مجھے ایک کویسچن میرا اور بھی ہوگا کہ کیوں ہماری جو عورت ہے وہ نکاح سے پہلے جو ہے وہ اپنے نکاح نامہ کو پڑھنا پسند نہیں کرتی. اس کو پڑھنا چاہیے, اس کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے, نہ کہ جو ہے وہ زندگی اس کی ایک جو نکاح خواہ ہوتا ہے اس نے گزارنی ہوتی ہے, نہ ہی اس کی جو ہے وہ سرپرست نے گزارنی ہوتی ہے. زندگی تو اس لڑکی نے خود گزارنی ہوتی ہے نا. تو وہ رولز جو اسلام نے عورت کے لیے ڈیفائن کیے ہوئے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان کو وہ خود کیوں نہیں ریڈ کرتی, ان کے بارے میں جو ہے وہ کرتی. تو میرا یہ آپ سے کویسچن ہے, آپ اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں. اچھا, ماشاء اللہ آپ کا کویشچن تو بہت اچھا بھی ہے, جس کے اوپر غور و فکر کی ضرورت بھی ہے. ہمارے پاکستان کے اکارڈنگ رائٹس آف وومن دیکھا جائے تو اس میں یہ اسپیسیفکلی وومن کے رائٹ ہوتے ہیں, جو نکاح کے اوپر, نکاح کے جو فارم ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے. اب جو آپ نے بات کی ہے کہ نکاح خوانی یا جو گھر کے سرپرست ہوتے ہیں, اصل میں نا یہ جینڈر ڈسکریمنیشن نا بہت پہلے سے چلتی آ رہی ہے. ہمیں پتہ ہے نا کہ پہلے عورت کو عزت نہیں ملتی تھی, اسے درگو کر دیا جاتا تھا, پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا تھا. تو اگر وہاں سے انہیں کچھ عزت ملنے لگ گئی تو پھر نکاح کی بات آ گئی. کہا جانے لگ گیا کہ مردوں کے زیادہ حقوق ہیں, عورت کے کم حقوق ہیں. ہمارے پاکستانی سسٹم میں بھی پیٹریکل سسٹم ہوتا ہے کہ بلکہ پورے گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ ایک مرد ہوتا ہے, عورت نہیں ہو سکتی. خدا نہ خواستہ کوئی ایسے معاملات ہو جائیں کہ جہاں پہ مرد گھر میں نہ ہو تو عورت کو ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ گھر کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. اب خاندان والے ایسا کیوں کہتے ہیں؟ خاندان والے ایسا یہ کہتے ہیں کہ کہیں عورت جذباتی ہو کے کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے جس کی وجہ سے شادی ٹوٹنے پہ آ جائے. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جذباتی ہو کے تو مرد بھی ایسے فیصلے کر جاتے ہیں غصے میں آگے کہ وہ 3 لفظ بولنے میں دیر نہیں کرتے. اب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب نکاح جو کا فارم ہوتا ہے عورت کے پاس آتا ہے تو بڑے بڑے کراس لگے ہوتے ہیں, کبھی اسے پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پیش آئی. ہم نے ایک دفعہ اپنی مما کا نکاح فارم دیکھا تو ہم نے کہا مما یہ کیا؟ مما کہتی مجھے تو پتہ ہی نہیں, پہلے سے ہی کٹ لگے ہوئے تھے. تو بات یہ ہے وہاں پہ عورت کے حقوق لکھے ہوتے ہیں کہ عورت اپنے ازدواجی معاملات کو کیسے لے کے چلے گی. بالکل ایسی. اور یہ یہاں پہ جو فالٹ آتا ہے نا, وہ فالٹ آتا ہے پہلے تو آتا ہے جو ہمارے سسٹم چلتا آ رہا ہے. گھروں میں اگر کوئی دیکھے نا والدین کہ میری بچی کے, یہ بیٹی کے حقوق یہ ہے, تو وہ کبھی بھی ان حقوق کو نلیفائی نہ کرے. وہ ضرور دیکھیں گے کہ اس کے اوپر کانٹا نہیں لگنا چاہیے. یہ میری بیٹی کے پاس جب دستخط کے لیے جائے گا تو وہ خود پڑھے گی, اگر وہ اس کے اوپر اس کی کوئی شرائط ہے وہ لکھنا چاہے گی تو وہ لکھے, اگر نہیں لکھنا چاہے گی تو وہ خالی چھوڑ سکتی ہے. لیکن پیچھے سے یہ طے ہوتا ہے کہ یہیں پہ کانٹا مار دو, آگے جائے گا تو کیا معاملات کو طے کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو یہ ضرورت یہ ہے کہ معاشرے کو بدلنے کی ضرورت یہ ہے. جو والدین چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کو حق ملے, وہ پہلے جب ساری شادی کے معاملات طے کیے جاتے ہیں نا کہ اتنا حق مہر ہوگا, اتنے رسم و رواج کیے جائیں گے, انہیں سوری میں آپ کو یہاں پہ جو آپ کی بات کو کاٹ رہی ہوں. میرا جو ہے نا وہ یہی کہ آپ نے کہا کہ وہ پہلے سے کٹے ہوئے آتے ہیں, تو کیا یہ ہمارا جو پھر نعت خواں کو سدھارنے کی ضرورت, سوری نکاح خواں کو جو ہے وہ سدھارنے کی ضرورت ہے, یا پھر جو ہے وہ جو ہمارا سرپرست ہے, ہمارا باپ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہمارے جو ولی ہیں, ان کو جو ہے وہ پہلے نکاح جو ہے وہ نکاح نامہ لے کے خود بھی ریڈ کرنا چاہیے, اس کو جو اپنی بیٹی کو بھی دینا چاہیے, اور جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ بتاؤ بیٹی تمہارا کیا جو ہے وہ رائے ہے. جبکہ مولوی نا ہمارا جو ہے وہ فیوچر ڈیسائیڈ کرے کہ بھئی ایک لڑکی کا فیوچر کیا ہوگا.
اگر بیٹی کو نہیں پتا، باپ کو نہیں پتا، تو یہ مولوی، یہ نکاح خواہ کون ہوتا ہے ہماری زندگی کے فیصلے کرنے والا؟ وہی تو ایک بات ہے نا کہ جب میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، یہ بات آتی ہے نا. قاضی کا صرف تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اس نے قبول ہے آ کے کروانی ہوتی ہے. ضرورت ہے تو والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو خاوند ہے، جو شوہر ہے، اس کے والدین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو بیوی بننے جا رہی ہے اس کے والدین کو پہلے وہ معاملہ طے کرے. کانٹا مولوی نہیں مارتا، یہ کانٹا تب بجتا ہے جب دونوں کے والدین خاموش رہتے ہیں. کیونکہ ایک سسٹم چلتا آ رہا ہے. اگر سسٹم کے خلاف ایک بندہ آواز اٹھائے گا تو ضرور آواز اٹھائی جائے گی. اگر آپ اپنی کوئی ازدواجی معاملات میں جا رہی ہے، شادی آپ کی ہونے جا رہی ہے، تو آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ پڑھنا ہے، تو آپ پڑھیں گی. جب آپ نے کہہ دی اپنے والدین کو کہیں گے تو ان کے اوپر لازم آ جائے گا. اور جب بھی بغیر بچی کی رضامندی کے کوئی شادی کی جاتی ہے تو وہ شادی ہوتی نہیں ہے. شادی تو نام ہی ہے رضامندی کا. تو کیا ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا سنیریو نہیں ہمارے نظام میں ہونا چاہیے، یا پھر ہمیں خود سے ایفرٹس کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس دیں، ایک لڑکی کو اویئرنیس دیں؟ دیکھیں، میرا خیال یہ ہے کہ جب ایک لڑکی پڑھ لکھ جاتی ہے نا، اس کو بہت ساری چیزوں کی اویئرنیس آ جاتی ہے. تو وہ یہاں پہ آ کے کیوں جو ہے وہ مار کھا جاتی ہے کہ اس کی عقل میں پردہ پڑ جاتا ہے کہ نہیں، اس نے نکاح نامہ نہیں پڑھنا، اس نے جو ہے وہ اپنا فیوچر ڈیسائیڈ نہیں کرنا، اس نے اپنی ازدواجی زندگی نہیں ڈیسائیڈ کرنی کہ اس کی جو ہے وہ کیسے ہے. تو اس طرح سے تو پھر وہ ساری زندگی گلے شکوے ہی کرتی رہے گی نا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ وہ ہو رہا ہے. اگر نکاح کے ٹائم پہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لی جائیں تو فیوچر میں یہ جو معاملات آتے ہیں، یہ جو خلا کہا جاتا ہے، یہ جو خرچے وغیرہ کیا جاتے ہیں، یہ تو معاملات سارے ختم ہو جائیں نا اگر نکاح نامہ پڑھ لیا جائے. کیونکہ یہ نکاح نامہ تو جو ہے وہ ہمارے اسلام میں بہت پیارا بنا ہوا ہے. اس پہ عورت کے بھی رائٹس ہیں، اس پہ مرد کے بھی رائٹ ہیں. تو کیا یہ سین ایسا ہمیں جو ہے وہ... پہلی بات تو یہ کہ لیک آف اویئرنیس بھی ہے. جتنا بھی انسان پڑھے جائے، ہر ایک بندہ اپنی اپنی فیلڈ میں ہے. کسی نے کمپیوٹر میں کیا تو وہ کمپیوٹر میں جاتا جائے گا، کسی نے سائیکالوجی پہ سائیکالوجی میں، ڈاکٹری میں جاتا جائے گا. ضرورت ہے وہ معاملات کو سمجھنے کی جس میں ہم جا رہے ہیں. شادی کے معاملات میں جا رہے ہیں تو پتہ چلے کہ جو فارم ہم نے فل کرنا اس میں لکھا کیا ہے. نہیں پتا تو کسی ایسے سے پوچھے جو شادی شدہ ہے، والدین سے پوچھے کہ اس میں ایسا کیا لکھا ہوتا ہے. تو یہ جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب قرآن مجید میں فرما دیا کہ مرد عورت برابر ہیں، دونوں ایک دوسرے کے شریک حیات ہیں، ایک نہیں ہے تو زندگی مکمل نہیں ہے. تو زندگی مکمل ہوگی دونوں کے ملاپ سے. تو دونوں کا ملاپ تبھی ہوگا جب دونوں کے حقوق کو ساتھ لے کے چلا جائے گا. یہ نہیں کہ ایک کے حقوق کو سبمرج کر دے اور ایک کے حقوق کو ڈومینیٹ کر دے. صحیح. آپ کا نہیں خیال کہ آج کل جو ہے وہ ہمارے کورسز میں یہ چیز ایڈ ہونی چاہیے کہ شادی شدہ زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری جائے، اس میں جو ہے وہ سارے نکاح کے معاملات بھی آ جائیں، اس میں بعد کے بھی آ جائیں، جس سے لوگوں کو اویئرنیس بھی ملے. جیسے اب بہت سارے ٹاپکس ہماری اسلامیات کی بک ہے، اس میں بہت سارے ٹاپکس ہوتے ہیں. تو کیوں نہ یا کورس اگر ایڈ نہیں کرنا تو شاید یا تو ایک جو ہے وہ ٹاپک ایڈ کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس تو جائے. جی ٹھیک ہے. ویسے اگر ہم اپنے پاکستانی نظام کے ایجوکیشن کا دیکھیں تو اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے. وہ پاکستان میں پاکستان کے اسلامیات یا اسلام کے ریلیٹڈ ایجوکیشن نہیں پرووائڈ کرتے، وہ آکسفورڈ کی اسٹڈی پرووائڈ کرتے ہیں. کہہ رہے کہ مسٹر چپس ہم لوگوں نے بہت رٹی رٹائی ایک کہانی پڑھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو درست کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان قرآن پاک کا مطالعہ کرے اور حدیث کا مطالعہ کرے. کیونکہ اسلامک ایجوکیشن بیس ہی ان دو چیزوں کے اوپر کرتی ہے. جب انسان اس سے اچھے طریقے سے سمجھ لے گا نا تو اسے یہ جو نکاح کا فارم ہے اس سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہر ایک بندہ اپنے حقوق کو اور فرائض کو مکمل طور پر لے کے چلے گا، کیونکہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں. صحیح. بہت شکریہ آپ کا، بہت اچھی ایکسپلینیشن دی آپ نے، جزاک آپ نے اللہ میرے کویسچن سنے. جزاک اللہ تعالیٰ آپ کو